الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے جو پوری کائنات کا پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے حساب انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، آج میں شبان المعظم کی 12 شبان المعظم کا ایک خاص وظیفہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل ایک تسبیح ہے اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ سونے سے پہلے جمعۃ المبارک کا دن ہے، 12 شعبان المعظم ہے۔ 12 شعبان کو جمعہ والے دن آپ نے سونے سے پہلے ایک تسبیح کر لینی ہے، اور اس طریقے سے یہ تسبیح پڑھنی ہے، دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ بے بہا عطا فرمائے گا، عزت اور شہرت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ یہ شبان المعظم کا بڑا عظیم الشان یہ مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور جس چیز کی نسبت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ چیز دنیا کے اندر بے مثل اور بے مثال ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز کسی چیز سے نسبت جڑ جائے جس کی، وہ چیز بے مثل اور بے مثال ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جس سرزمین کے اوپر مدینہ منورہ شریف میں آرام فرما رہے ہیں، وہ سرزمین مقدس عرش سے بھی افضل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس وجہ سے افضل ہے کہ اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اگر کائنات میں کوئی ہستی ہے تو وہ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ آج میں اپنے سامعین کرام کے لیے، ناظرین گرامی قدر کے لیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے ایک تحفہ پیش کر رہا ہوں، ایک گفٹ پیش کر رہا ہوں۔ یہ گفٹ، یہ تحفہ لاجواب ہے، اور لاجواب بھی ہے، بے حساب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے یہ ایک تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کی، جس تسبیح کو پڑھ لینے کے بعد بے فکر ہو کے اللہ سے دعا مانگ کر سو جائیں، اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں
کہ میں نے پروردگار عالم سے جو دعا مانگی ہے، میرا پروردگار، میرا پالنہار، میرا مالک، میرا اللہ وہ سننے والا ہے، بلکہ سمیع بصیر ہے، بڑی عظیم الشان شان کا مالک ہے، میری دل کی آہٹ کو بھی وہ جانتا ہے، میری سوچوں کو بھی وہ جانتا ہے، میرے گمان سے بھی وہ زیادہ مجھے عطا فرمائے گا۔ یقین کیجئے حافظ صاحب، یقین کیجئے اسم اعظم لوگ ڈھونڈتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں یقین اعظم ہی اسم اعظم ہے۔ اگر آپ کا یقین، آپ کا توکل اعظم ہو گیا تو آپ کا ہر اسم اعظم بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء مبارکہ اسم اعظم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اللہ کے نام کا وسیلہ ڈالیں، اس کے محبوب کا وسیلہ ڈالیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم نہ فرمائے؟ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرمانے والا ہے۔ اپنے تعلق کو قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، رابطے کو مضبوط کرنا ہے، اور پھر دیکھیے باغ بہاریں کیسے آپ کی بنتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازیاں کس طرح سے عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ بڑی عزت والا ہے، بڑی برکت والا ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے، جس کی فضیلت کتب احادیث لبریز ہیں۔ اس کی فضائل میں، اس کے مناقب میں کتب احادیث بھری پڑی ہیں، لبریز ہیں اس کے فضائل و مناقب سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان اور رجب کے بعد، رجب اور شعبان کے بعد جو مہینہ ہے وہ ماہ رمضان کریم کا ہے، اور وہ ایسا مہینہ ہے جو میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ اور شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں اعمال اللہ کے دربار میں اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھیں کہ میں روزے سے رہوں۔ تو آپ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزوں کا بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہتمام فرماتے، اور رمضان کو اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور اللہ کی مخلوق کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ پیارا ماہ شعبان لگتا تھا۔ ماہ شعبان آقا علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب مہینہ تھا، اور میرے مرشد گرامی سیدی و مرشدی و مولائی حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث سمدانی میرا محی الدین الشیخ سید عبدالقادر جیلانی سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں شعبان کے 5 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 حروف ہیں۔ آپ اس کے متعلق سن لیجئے، پھر میں آپ کو وہ تسبیح بتاتا ہوں جس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ کو اس مہینے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ مہینہ کتنی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ اتنا برکت والا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کا ایک ایک پل، ایک ایک منٹ اور ایک ایک دن اور ایک ایک رات اس کی وہ برکتوں سے خالی نہیں ہے، ایک ایک لمحہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں شعبان کے 5 حروف ہیں۔ پہلا حرف کیا ہے؟ شین، اور دوسرا کیا ہے؟ عین، اور تیسرا کیا ہے؟ با، اور چوتھا کیا ہے؟ الف، اور پانچواں کیا ہے؟ نون۔ شعبان آپ فرماتے ہیں شین کا مطلب ہے شرف والا، شین عبارت ہے شرف سے، اور عین عبارت ہے علو سے یعنی بلندی، اللہ اکبر، اور با عبارت ہے بر سے، برات، شب برات، شب برات بھلائی سے، اور الف عبارت ہے الفت سے، محبت سے، الف سے الفت محبت، اور نون عبارت ہے نور سے، لہذا خداوند متعال اللہ رب العزت شعبان میں اپنے نیک بندوں کو یہ 5 تحفے عطا فرماتا ہے۔ کتنے تحفے عطا فرماتا ہے؟ 5 تحفے عطا فرماتا ہے۔
اس مہینے میں محبوب کبریا پر کثرت کے ساتھ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 تحفے اپنے نیک بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ پہلا ہے شرف، عزت، وقار، جاہ و جلال اور بلندی، عزت، عظمت اور بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ الفت و محبت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور نور، انوار و تجلیات سے اللہ مالا مال فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر زیادہ سے زیادہ امتی کو چاہیے کثرت کے ساتھ درود و سلام کے تحفے پیش کرے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرے۔ اس لیے اس مہینے کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں قرب حاصل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ان کو مل جاتا ہے جو اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں، اللہ کے قرب کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ قرب عطا فرما دیتا ہے، قرب کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے شعبان المعظم کو اس لیے شعبان کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ دار کے لیے کثیر تقسیم ہوتی ہے، خیر تقسیم ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شعبان المعظم اسی کے اندر حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، رجب کی 13 کو حضرت مولا کائنات امام الاولیاء سید الاولیاء امام الاولیاء حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے رجب کے اندر، اور شعبان کے اندر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے شعبان المعظم کا جس مہینے کے اندر حضرت امام زین العابدین حضرت علی بن حسین بن علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت سیدہ زینب کا ظہور ہوتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اس ماہ کی 16ویں تاریخ کو تحویل قبلہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ اکبر، بیت اللہ شریف کی طرف رخ انور کر کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات جیسی عظیم الشان رات امت کو تحفے میں عطا فرمائی ہے۔ یہ مہینہ بڑا عظیم ہے، بڑی برکت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے یہ مہینہ، اور اس مہینے کی بڑی سعادتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ لیکن آج جو میں آپ کو چیز بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس افضل مہینے کے اندر جو جمعہ آ رہا ہے نا، یہ جو جمعہ آ گیا ہے، اس جمعے والے دن رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح آپ پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے نماز عشاء کے بعد جلد سونے کی ترکیب بنانی ہے۔ اول آخر درود پاک باوضو آپ نے لیٹنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ سونا جو ہے وہ سنت کے مطابق سونا ہے۔ آپ نے بستر پر جائیں، بستر کو جھاڑیں، صاف کریں، اور معوذتین 7 مرتبہ تلاوت کر لیں، کم از کم 3 بار پڑھ لیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، اور اگر اس کے ساتھ چاروں کل کو پڑھ لیں تو اور بہتر ہو جائے گا۔ چاروں کل شریف پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، ہاتھوں پر پھونک ماریں اور پورے جسم پر پھیر لیں۔ یہ حصار ہو گیا آپ کا۔ حصار کرتے رہا کریں، حصار زندگی میں بہت ضروری ہے۔ جتنے فتنے، فساد، شر انگیزیاں، جادو، جنات، نظر بد، حاسدین کا حسد، جنتر منتر، تنتر ٹونا اور اس طرح کے معاملات جس قدر بڑھ چکے ہیں، حصار کے بغیر رہنا ہی نہیں چاہیے۔ حصار کے بغیر زندگی بے رنگ ہے۔ حصار لازمن کیا کریں۔ حصار اکبر ہم نے دیا ہوا ہے، ہماری ویڈیو یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ وہاں سے حصار اکبر کو توجہ سے سنیں، اور حصار اکبر کی جو سنیں
तमाम उम्मत के लिए उसकी इजाजत है। हमने उसको छुपा के नहीं रखा, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत के लिए वो तोहफा, वो हदिया पेश किया हुआ है। तो आपने आज जुमा के दिन रात को सोने से पहले आपने 3 मरतबा चारों कुल पढ़ ले और अब 3 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। और सोने से पहले पहले आपने ये तस्बीह जो मैं बताने लगा हूं, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला दौलत आशिक हो जाएगी, दौलत आपके पीछे पीछे होगी। दुनिया दौलत के लिए भागती है, जिस्तजू करती है, तगोदो करती है, जिद्दोजहद करती है, दिन रात मारा मारा इंसान फिरता है दौलत के लिए। यकीन जानिए ये दौलत आपके पीछे पीछे आएगी, आप जिधर जिधर जाएंगे दौलत पीछे पीछे चल के आएगी। मतलब ये है कि दौलत बहाने बहाने से अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क को आपकी तरफ भेजेगा, आपके ऊपर रिज़्क आशिक हो जाएगा, दौलत आशिक हो जाएगी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी कमी से आपको दो चार नहीं फरमाएगा, फाकों से दो चार नहीं फरमाएगा, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पर रिज़्क को, दौलत को ऐसे फरेफ्ता फरमा देगा कि आप हैरान हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा किधर किधर से दौलत बहाने बहाने से अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमा रहा है। सोना किस तरीके से है, पहले ये सुन लीजिए, फिर उस तस्बीह को सुन लीजिए। सोना इस तरीके से है कि आप अपने बिस्तर पर जाएं, बिस्तर को झाड़ें और चारों कुल 3-3 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर उसके बाद अपने बिस्तर के ऊपर बैठ जाएं और ये तस्बीह जो मैं बताने लगा हूं वो तस्बीह पढ़ के आपने दाहिने रुखसार के नीचे अपना दाहिना हाथ रख देना है और टांगों को, पांवों को थोड़ा सा इकट्ठा करके किबला रू आपका चेहरा हो, किबला की तरफ चेहरा हो और आपके पांव थोड़े से सिमटे हो, तो आप इस साइड लेके आप दुरूद पाक पढ़ते हुए सो जाएं। रात को फिर करवटें बदलती रहें, जैसे मर्जी हालत होती रहे, लेकिन पूरी रात आप सोए रहेंगे। आपको अल्लाह तबारक व तआला एक सुन्नत जारी करने का सवाब अता फरमाएगा। पूरी रात आपकी नेकियों में गुजरेगी। जब पूरी रात नेकियों में गुजरेगी, सवाब में गुजरेगी, तो अल्लाह का कितना नूर हासिल होगा। जब अल्लाह का नूर आएगा, कितनी तंगियां दूर हो जाएंगी, कितनी परेशानियां दूर हो जाएंगी, कितने मसाइल हल हो जाएंगे, कितनी बंदिशें, रुकावटें खत्म हो जाएंगी, जादू, नजरे बद, इनके असरात आपके ऊपर से हटते जाएंगे। जाहिर है जैसे जैसे नूर आता जाएगा वैसे वैसे नजरे बद की नहुसत के अंधेरे खत्म होते चले जाएंगे, जादू के अंधेरे खत्म होते चले जाएंगे, काले इल्म के, काली नजरों के अंधेरे खत्म होते चले जाएंगे, हासदों की नजरों के अंधेरे खत्म होते चले जाएंगे, और कीना, बुग़्ज़, हसद आपके बारे में रखने वाले, नजरे बद लगाने वाले शयातीन हैं या शरीर लोग हैं, उनके अंधेरे वो सिमटते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे, बिखरते चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला नूर से आपके वजूद को अल्लाह तबारक व तआला रोशन फरमाता चला जाएगा। पूरी रात आप सो रहे हैं, कैसी बात है, आपको पूरी रात सोकर भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमा रहा है। इसलिए कि आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल किया है। अल्लाह अकबर। अभी वो तस्बीह मैं आपको बताने लगा हूं, लेकिन इसकी फजीलत सुन लीजिए। ये सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि सीधा उल्टा ना कोई लेटे, पेट के बल ना लेटे, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अगर कोई दाहिनी साइड लेकर नहीं सो सकता तो सीधा सोने में हर्ज नहीं है, लेकिन दाहिनी करवट लेकर मसनून तरीका है, सुन्नत तरीका है, आप सोएंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको सवाब अता फरमाएगा। उल्टा नहीं लेटना सही बुखारी शरीफ के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पसंद नहीं है। पेट के बल लेटने वाला बंदा, ऊंधे मुंह लेटने वाला बंदा अल्लाह को पसंद नहीं है। अब आपने करना क्या है, आप ये सोने से पहले, करवट लेने से पहले, सोने की तैयारी से पहले मुअव्वज़तैन पढ़े, हिसार पढ़ा, उसके बाद एक तस्बीह आपने अल्लाह तबारक व तआला की ये 3 अस्माए मुबारका है, या गनिय्यु, या वहाबु, या रज़्ज़ाक़ु। ये तीनों नाम पढ़े तो एक मन का आपने फेंकना है, एक दाना यानी कि आपने फेंकना है, एक मर्तबा हो गया। फिर आप या गनिय्यु, या वहाबो, या रज़्ज़ाक़ो, 2 हो गए। या गनिय्यु,
یا وہابو یا رزاقو، 3 ہو گیا، یا غنیو یا وہابو یا رزاقو، 4 ہو گیا، یا غنیو یا وہابو یا رزاقو، 5 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ایک تسبیح 100 دانے والی آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر، جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے بہا اس کے اندر کرم نوازیاں فرما رکھی ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے۔ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ، یہ چند منٹ کا عمل ہے جو آپ کی زندگی کو رنگ لگا سکتا ہے، آپ کی زندگی سے مایوسیاں ختم کر سکتا ہے یہ عمل۔ اس عمل کی تمام امت محمدیہ کو اجازت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو اس کی اجازت ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ایک تسبیح یا غنیو یا وہابو یا رزاقو، اس کی پڑھ کے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز تقدیر کو رد نہیں کر سکتی ماں سوائے دعا کے، ماں سوائے دعا کے۔ مسند امام احمد میں یہ روایت موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، کوئی چیز تقدیر کو رد نہیں کر سکتی ماں سوائے دعا کے۔ تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پورے یقین کامل کے ساتھ، یقین اعظم کے ساتھ، توکل اعظم کے ساتھ، اعتقاد اعظم کے ساتھ اور یقین کی دولت عظمیٰ کے ساتھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں نے دعا مانگی، میرے رب نے سن لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، جی آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ، میں اپنے شوق نو ویکھاں کہ اپنے آپ نو ویکھاں، میں اپنے شوق نو ویکھاں کہ اپنے آپ نو ویکھاں، میں کیڑی مان تے گھر وچ بلاواں یا رسول اللہ، میں کیڑے مان تے گھر وچ بلاواں یا رسول اللہ، بڑا چاہے زیارت دا، بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت ویکھن دی، کدی آوو تے اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ، کدی آوو تے اکھیاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ، کدوں صورت دکھاوو گے کدوں حسرت مٹاوو گے، کتے ویکھن تو پہلو مر نہ جاواں یا رسول اللہ، کتے ویکھن تو پہلو مر نہ جاواں یا رسول اللہ، تو ساڈے ذکر وچ گزری ساری زندگی میری، تو ساڈے عشق دنیا تو ہی جاواں یا رسول اللہ، تو ساڈے عشق وچ دنیا تو جاواں یا رسول اللہ، سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، بنا دیدار نہیں دارو کوئی اعظم دے درداں دا، میں کر کر ویکھیاں لکھاں دعاواں یا رسول اللہ، میں کر کر ویکھیاں لکھاں دعاواں، میں کر کر ویکھیاں لکھاں دعاواں یا رسول اللہ، میں نظرانی ویاں کر کے پھراں میدان محشر وچ، میں نظرانی ویاں کر کر پھراں میدان محشر وچ، خدا دے سامنے کی منہ وکھاواں یا رسول اللہ۔ اللہ سے دعا مانگے،
اللہ کے محبوب کی مدحت بیان کرے اور پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ پاک انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑے پار فرما دے گا، آخرت میں بھی اللہ بیڑے پار فرما دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں غربت دور ہو جائے، مفلسی دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے اور میرے من کی مرادیں مل جائے، تو پھر ایک تسبیح کا یہ ورد آپ کی کایا پلٹ سکتا ہے، آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کی قسمت بدل سکتا ہے۔ آئیے ایک تسبیح اللہ کے ناموں کی کر کے اپنی قسمت کو بدل ڈالیے، اپنی تقدیر کو بدل ڈالیے، اپنے نصیبوں کو بدل ڈالیے، اپنی کایا کو بدل ڈالیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، یہ بھلا کیا کریں۔ الحمدللہ اس تسبیح کی برکات سے بڑے لوگوں کو اللہ پاک نے کرم نوازیوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور الحمدللہ کئی بے روزگار، پریشان حال، مصیبت زدہ، غم زدہ اللہ کے کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مبارک اسماء کا ذکر کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا الحمدللہ وہ اس کا فضل حاصل کر چکے ہیں کہ آج وہ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، آج وہ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ ہونی چاہیے تاکہ بہت سارے لوگوں کا فائدہ اس طرح ہوتا ہے، تو ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے، تو آپ بھی لوگوں کا بھلا کیجئے تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے، لوگوں کو پتہ چلے۔ الحمدللہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ، یہاں پر سینکڑوں بچیاں اور بچے قرآن مجید کی تعلیم سے فیض یاب ہو رہے ہیں، ان کی کفالت کی جا رہی ہے، ان کی خدمت کی جا رہی ہے، ان کے کھانے پینے کے اہتمام کیے جا رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا معاشرے کو، سوسائٹی کو، ماحول کو، اچھے بچے جو ہیں، کیونکہ آج کے بچے ہمارا کل کا سرمایہ ہیں، اور اچھے معاشرے کے اندر اچھے معاشرے کے لیے ضروری ہے اچھے انسان تیار کیے جائیں، اچھے انسان پروائیڈ کیے جائیں۔ تو الحمدللہ ان کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ الحمدللہ فی سبیل اللہ جاری ہے، آپ کے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ سے، اور آپ کی دی گئی عطیات سے، اور آپ کے خدمات سے الحمدللہ ایک ایک پائی پیسہ الحمدللہ ان طلباء کی، ان طالبات کی، ان بچے اور بچیاں جو غریب، یتیم، مسکین، مسافر اور مستحق ندار بچے بچیاں یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے آپ خود آئیں، کبھی دیکھیں تو صحیح، ہم نے ذروں سے تراشے ہیں ستاروں کے جہاں، کبھی آئیں دیکھیں تو صحیح، ہم نے ذروں سے تراشے ہیں ستاروں کے جہاں، ستاروں کے جہاں۔ الحمدللہ یہاں پر سینکڑوں بچیاں اور بچے عالم دین بن رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی فیوز و برکات کا لامتناہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ رمضان المبارک آ رہا ہے، شعبان المعظم جو ہے اس کا دوسرا عشرہ، اور خاص طور پہ شب برات آنے والی ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات اس ادارے کے لیے، ان طلباء اور طالبات کے لیے، اس سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے جو لوگ دن رات قرآن مجید کی تعلیم کے لیے پاکستان کے طول و عرض سے الحمدللہ جو بچے اور بچیاں غریب، یتیم، مسکین، مسافر، مستحق یہاں پر آ رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور رمضان شریف کے ان کی سحری اور افطاری کے انتظامات کے لیے آپ بڑھ چڑھ کر خلوص دل کے ساتھ اپنا قدم آگے بڑھائیں اور دست تعاون کو دراز کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہاں بھی یہ معاون ثابت ہوں گے اور آخرت میں بھی معاون ثابت ہوں گے۔ آپ کا یہاں کا تعاون میدان معاشر میں آپ کا معاون ثابت ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان اچھی جگہ پر انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ ایک وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے کھلایا پلایا اور ختم ہو گیا، ایک وہ جگہ ہے، اور ایک یہ جگہ ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان دن رات قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، حدیث نبویہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ بچے اور بچیاں جو آپ کے دیے ہوئے صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات سے کھانا کھائیں گے اور اس سے علم دین سیکھیں گے، قرآن مجید کی آیات بینات کو یاد کریں گے، یہ آپ کا کھایا پیا
فوراً ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ تا زندگی اس کا ثواب جاری و ساری رہے گا۔ یہ لوگ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، قرآن سیکھتے سکھاتے رہیں گے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو گویا آپ نے ایک ایسے قافلے کی، ایک ایسے کاروان کی مدد کی ہے، ایک ایسی جماعت کی مدد کی ہے جو ساری زندگی قرآن سیکھتے رہیں گے، قرآن سکھاتے رہیں گے۔ تو آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ کی ہوئی خدمت کا ایک دن کھانا کھا کر ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ ثواب جاری و ساری رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ ثواب، آپ کا یہ نفع جاری و ساری رہے، اور آپ ایسی جگہ پر صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، عطیات اور اپنا فطرہ بھیجیں جہاں پر آپ کو تا زندگی، آپ کو ہی نہیں آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے، تو پھر خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ میں پڑھنے والے ننھے منھے بچے اور بچیوں کی خدمت کے لیے، ان طلباء اور طالبات کی کفالت کے لیے، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے آپ اپنا تعاون کے ہاتھ کو ضرور آگے بڑھائیں۔ اور ہمارے نمبر موجود ہیں اسکرین پر، ملاحظہ آپ فرما رہے ہیں، ان نمبروں پر آپ رابطہ کر کے صاحبزادہ پیر طریقت جناب علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی رضوی مجددی صاحب زیدہ مجدہ، ان کے ساتھ آپ رابطہ کر کے آپ اس اکاؤنٹ میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا اکاؤنٹ نیکیوں کا کھول سکتے ہیں۔ یہ جنت کا خزانہ ہے، آخرت کا خزانہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کا جو بہانہ ہے، یہ اصل میں حقیقت میں جنت کا اور آخرت کا خزانہ ہے۔ اپنے آپ کا خیال رکھیے گا اور اس ورد کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس عمل کو پہنچائیں، اس وظیفے کو پہنچائیں۔ پتہ نہیں آپ کے علاوہ کتنے لوگوں کو اس کی سخت ترین ضرورت ہے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔